بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ نوٹران اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ دروازہ کھلا اور فیصل جان اندر داخل ہوا۔ کام ہوا؟ نوٹران نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، لیکن محنت بڑی کرنی پڑی ہے۔ یہ لیجیے، ان کی آوازوں کے کیسٹ بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، اور یہ فائلیں، ان میں ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تال دونوں کے لیے قد و قامت، مخصوص شناختی نشانات، گھریلو مصروفیات، خاندانی معلومات، ان کا تعلیمی پس منظر، خاندانی پس منظر، سب کچھ موجود ہے۔ بلکہ میں ان کے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی فہرست بھی بنا لی ہے۔ فیصل جان نے کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائلیں نوٹران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں کام، نوٹران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر فائلیں کھول کر انہیں پڑھنے لگا، جبکہ فیصل جان خاموش بیٹھا رہا۔ البتہ اس کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ موجود تھی۔ بہت خوب، واقعی کام ہوا ہے، نوٹران نے فائلیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اب ان فائلوں کا کیا کرنا ہے؟ فیصل جان نے پوچھا۔ ان کی کیموگرافک تصویریں X2 کو بھجوانی ہیں۔ اس کی طرف سے بار بار اصرار ہو رہے ہیں، میں ان کا بندوبست کر لوں، تم اب آرام کرو، نوٹران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور فیصل جان بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور نوٹران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نوٹران کا لہجہ سخت تھا۔ اعظم بول رہا ہوں جناب، ایک اہم خبر ہے۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کیا؟ بولو، نوٹران نے چونک کر پوچھا۔ شاگل 10 افراد کی ٹیم لیے لاثر پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ یہ 10 کے 10 اس کے خاص آدمی ہیں۔ وہ خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے گیا ہے، اعظم نے جواب دیا، اور نوٹران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ لاثر پہاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ نوٹران کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ سر، بس اسے اتفاقی کہا جا سکتا ہے۔ شاگل کے ایک خاص آدمی کی عورت میں بھی واقف ہے۔ میں ہوٹل شاہ رخ میں گیا، جہاں وہ عورت ویٹرس ہے، تو وہ ایک کیبن میں بیٹھا اسے ایک بڑی رقم دے رہا تھا، اور پھر وہ وہاں کچھ دیر رہ کر چلا گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس آدمی کے پاس یکلخت اتنی بڑی رقم کیسے آ گئی۔ چنانچہ میں نے اس عورت کو ٹٹولا تو باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ اپنے باس کے ساتھ لاثر پہاڑیوں میں کسی لمبے مشن پر جا رہے ہیں، اور چونکہ وہ 2 روز بعد اس کی بہن کی شادی بھی ہے، اس لیے اس نے اس سے بڑی رقم مانگی تھی، جو اس نے بینک سے لا کر دی ہے۔ اس پر میں نے خود تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ شاگل 10 آدمیوں کے ساتھ ایک خصوصی ہیلی کاپٹر میں لاثر پہاڑیوں کی طرف گیا ہے۔ اس پر میں نے اس کے دفتر کے ایک آدمی کو بے حد شراب پلا کر مزید پوچھ گچھ کی، تو اس نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے شاگل کو ملٹری سیکرٹ سروس اور فوج کے کمانڈر ان چیف کا بھی انچارج بنا دیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ شاگل وہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرنے گیا ہے۔ اعظم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم نے انتہائی اہم معلومات حاصل کی ہیں اعظم، انتہائی اہم۔ تو مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ شاگل نے وہاں کوئی خاص پلاننگ بنائی ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں، نوٹران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں کوشش کرتا ہوں، اعظم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور نوٹران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ فیصل جان، جلدی سے ٹرانسمیٹر لے کر آؤ، جلدی کرو، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب کے متعلق شاگل کو اطلاع مل گئی ہے، نوٹران نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور فیصل جان سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر نوٹران کے سامنے میز پر رکھ دیا، جو کرسی پر بیٹھا مسلسل اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ یہ نوٹران کی مخصوص عادت تھی کہ جب وہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا تھا تو مسلسل ہونٹ کاٹتا رہتا تھا۔ یہ لیجیے سر، میں نے ساتھ کوئی کال چیک نہ ہونے والی مشین بھی لگا دی ہے، فیصل جان نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، نوٹران نے چونک کر کہا، اور پھر جلدی سے فریکوینسی سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، نوٹران کالنگ اوور، نوٹران نے براہ راست اپنا نام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اب کال کیچ نہ ہو سکتی تھی۔ X2 اوور، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر، ایک اہم اطلاع ہے، شاگل اپنی ٹیم کے ساتھ لاثر پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ملٹری سیکرٹ سروس اور کمانڈر ان چیف کو بھی اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا حکم دے دیا ہے، اوور، نوٹران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ شاگل کو کسی طرح عمران اور سیکرٹ سروس کی ٹیم کی اطلاع مل گئی ہے۔ اس طرح تو سارا کھیل ہی خراب ہو گیا ہوگا۔ عمران نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو اور ٹیم کو جان جوکھوں میں ڈالا، اوور، X2 کو تشویش سے پر آواز سنائی دی۔ یس سر،
اب تو عمران صاحب کا مشن فضول گیا، اب آپ جو حکم فرمائیں۔ اوور، نوٹران نے جواب دیا۔ تم نے ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تارل کے بارے میں رپورٹ جمع کر لی ہے؟ اوور، ایکس2 نے پوچھا۔ یس سر، وہ سامنے پڑی ہیں، میں ابھی ان کی کیموگرافک تصویریں آپ کو تک پہنچا دوں گا، انتہائی مکمل تفصیل ہے، اور ساتھ ہی ان دونوں کی آوازوں کی ٹیپ بھی ہے۔ یہ محنت فیصل جان نے کی ہے۔ اوور، نوٹران نے کہا۔ گڈ، ٹھیک ہے، تم انہیں بھجوا دو، اور پھر ایسا کرو کہ تم اور فیصل جان یہاں پر تیار رہنا، میں تمہیں کسی بھی وقت مزید ہدایات دے سکتا ہوں۔ اوور، ایکس2 نے کہا۔ لیکن سر، وہ مس جولیا اور ان کے گروپ کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ اوور، نوٹران نے پوچھا۔ وہ بھی دیکھ لیا جائے گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے ایکس2 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو شاگل کے پیچھے لاسر پہاڑیوں پر جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ مٹیریل پہنچوا دوں، نوٹران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا، اور فیصل جان نے سر ہلا دیا۔ پھر نوٹران ٹیپ اور فائلیں اٹھائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ طاقتور انجن کی بڑی سی جیپ خاصی تیز رفتاری سے اونچی نیچی پہاڑیوں میں بھاگی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک فوجی تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر شاگل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنوں پر ایک نقشہ پھیلا ہوا تھا، اور وہ اس نقشے کے مطابق مطالعے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں سری بکٹن کو اپنا مرکز بنانا چاہیے، وہاں سے ہم پوری سرحد پر انتہائی تیز رفتاری سے پہنچ سکتے ہیں، شاگل نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر نقشہ طے کر کے جیب کے ڈیش بورڈ میں ڈال دیا۔ سری بکٹن پر تو جناب تیز رفتار جنگی ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اور بھی اچھا ہے، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، اگر گستاخی نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ فوجی ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، پوچھو، کیا بات ہے؟ بعض اوقات عام سی بات بھی کوئی اہم کلیو مل جاتا ہے، شاگل نے عادت کے برخلاف نرم لہجے میں پوچھا۔ سر، کیا کاچار پہاڑیوں کی طرف سے پاکیزہ کے حملے کا خطرہ ہے؟ فوجی ڈرائیور نے پوچھا۔ ارے نہیں احمق آدمی، آج کل فوجی حملے سے بھی زیادہ اہم کام ہوتے ہیں۔ کاچار پہاڑیوں کی طرف سے پاکیزہ کے کچھ لوگ لاسر کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے انہیں پکڑنا ہے، شاگل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئیں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، فوجی ڈرائیور کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئیں اور انہیں آسانی سے گھیر لیا جائے، وہ پیدل آئیں گے پہاڑیوں کے اندر سے، شاگل نے اس کا مذاقہ اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت واقعی انتہائی خوشگوار موڈ میں تھا، کیونکہ پرائم منسٹر کے حکم کے بعد ملٹری سیکرٹ سروس کے سربراہ اور کمانڈر ان چیف نے بھی اسے سر کہہ کر مؤدبانہ انداز میں بات کرنا شروع کر دی تھی، اور اسی بات نے شاگل کا موڈ انتہائی خوشگوار کر دیا تھا۔ پیدل پہاڑیوں میں سے؟ فوجی ڈرائیور اس بری طرح چونکا کہ جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ احمق، نانسنس، ڈیم فول، کیا کر رہے ہو الو؟ شاگل یکلخت اس پر چڑھ دوڑا۔ سوری سر، دراصل مجھے آپ کی بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کوئی بھی مہذب آدمی کاچار کی پہاڑیوں کو پیدل عبور کرتے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہاں ایک انتہائی وحشی اور غیر متمدن قبیلہ رہتا ہے جس سے بچ نکلنا ناممکن ہے، فوجی ڈرائیور نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو لوگ آ رہے ہیں نا، وہ ان سے بھی بڑے وحشی ہیں، بہرحال اگر وہ نہ آ سکے تب بھی ہماری جیت ہے، اور آ بھی گئے تب بھی شکست ان کا مقدر بن چکی ہے، شاگل نے کہا، اور فوجی ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ جیپ مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر رک گئی۔ یہاں ایک وسیع میدان سا پھیلا ہوا تھا۔ یہ میدان قدرتی نہ تھا بلکہ انسانی ہاتھوں کا بنا ہوا تھا۔ پہاڑی کا آدھے سے زیادہ حصہ کاٹ کر اسے میدان کی شکل دے دی گئی تھی۔ یہ کافرستانی فوج کا ایک اہم مرکز سری بکٹن تھا، جہاں ہیلی کاپٹر، جیپیں، فوج کی ایک ریجیمنٹ بھی موجود تھی، اور اسلحے کا بھی ایک کافی بڑا اسٹور تھا۔ جیپ ایک چھوٹی سی بیرک نما بلڈنگ کے سامنے جا کر رک گئی، اور شاگل جیپ کے رکتے ہی نیچے اترا تو بیرک کے سامنے کھڑے ہوئے ایک میجر اور اس کے پیچھے موجود 4 کیپٹنوں نے اسے باقاعدہ فوجی سلام کیا۔ شاگل، چیف آف سیکرٹ سروس، شاگل نے آگے بڑھ کر میجر سے مسافہ کرتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ میجر راٹھور سر، اور یہ ہیں کیپٹن چاڈلا، کیپٹن سنگھ، کیپٹن سندھو اور کیپٹن سریش۔ میجر راٹھور نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کیپٹن حضرات کا تعارف کرایا، اور شاگل نے اس طرح ان سے مسافہ کیا جیسے مسافہ کر کے اس نے ان سب کی 7 پشتوں پر بہت احسان کیا ہو۔ پھر وہ میجر راٹھور کی رہنمائی میں ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ شاگل کے بیٹھتے ہی 4 کیپٹن اور میجر راٹھور ایک بڑی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ کیا یہ جگہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے؟ شاگل نے حسب عادت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، یہاں غیر متعلقہ آدمی آ ہی نہیں سکتا، میجر راٹھور نے جواب دیا۔ اس علاقے کا نقشہ لے کر آئیں، شاگل نے کہا، اور میجر راٹھور کے اشارے پر کیپٹن سندھو اٹھا
اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نقشہ تھا۔ اس نے نقشہ میز پر پھیلا دیا۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی گروپ خفیہ طور پر پاک ایشیا کی کاچار پہاڑیوں سے پیدل گزر کر کافرستانی کاچار پہاڑیوں میں سے ہوتا ہوا لاسر پہاڑیوں تک آنا چاہے تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ شاگل نے نقشے پر جھکتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر میجر راٹھور اور چاروں کیپٹن حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ سر، ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ پیدل تو کاچار پہاڑیوں کو عبور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اٹ از امپاسبل۔ میجر راٹھور کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ ہوگا امپاسبل، میں مانتا ہوں، لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو، شاگل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر وہ زندہ بچ کر نہیں آ سکتا سر۔ ان پہاڑیوں پر انتہائی خطرناک وحشی قبائل رہتے ہیں۔ ویسے بھی یہ پہاڑیاں خوفناک درندوں، خطرناک دلدلوں اور انتہائی گھنے جنگلوں سے بھری ہوئی ہیں، میجر راٹھور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اس طرح بات کرتے ہیں کہ بفرض محال کوئی بچ کر آ بھی جائے تب، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر سر یہی سب سے آسان راستہ ہے، یہ کالا ڈیڑو پہاڑی کے ساتھ جو یہ راستہ ہے۔ میجر راٹھور نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال تھا۔ اچھا، اب سب سے مشکل راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ شاگل نے کہا۔ سب سے مشکل یہ ہے سر، ناگسر پہاڑیوں والا راستہ، کیونکہ اس طرف ان پہاڑیوں کا سب سے وحشی اور سب سے خطرناک اور سب سے بڑا قبیلہ زاکراٹا رہتا ہے۔ یہاں سے کسی انسان تو کیا، کسی درندے کا بچ کر آنا بھی ناممکن ہے، میجر راٹھور نے جواب دیا۔ تو پھر ہمیں اس راستے پر صحیح توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ عمران ہمیشہ مشکل راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کا قول ہے کہ جو چیز بظاہر جس قدر مشکل نظر آتی ہے وہ دراصل اتنی ہی آسان ہوتی ہے، اور جو بظاہر آسان نظر آتی ہے وہی در حقیقت بے حد مشکل ہوتی ہے، شاگل نے حتمی لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، یہ کون ہے سر؟ میجر راٹھور نے چونک کر پوچھا۔ یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ایک نوجوان ہے، بظاہر احمق اور مسخرہ، لیکن در حقیقت انتہائی خطرناک حد تک چالاک، ذہین اور شاطر آدمی ہے۔ اور میجر راٹھور یہ بات سن لیں کہ علی عمران اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں سے 2 قوی ہیکل حبشی ہیں، انہی پہاڑیوں سے پیدل گزر کر اس طرف پہنچنے والے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ لاسر پہاڑیوں کے نیچے بنی ہوئی خفیہ اٹامک لیبارٹری ہے۔ وہ اسی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ اگر وہ زندہ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس پہاڑی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، شاگل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سر، اول تو کاچار پہاڑیوں سے دیو بھی پیدل نہیں گزر سکتے، اور اگر میں تسلیم کر لوں کہ وہ گزر جائیں گے تو پھر یہاں سے ان کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں پوری سرحد کی ایئر چیکنگ کے احکامات دے دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایسا سسٹم موجود ہے کہ اس چیکنگ سسٹم میں آئے بغیر ایک چونٹی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انسان تو ایک طرف رہا، میجر راٹھور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، آپ فوراً یہ احکامات دے دیں۔ اس کا مرکزی سسٹم کہاں ہے؟ شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیس نمبر 3 پر سر، یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، میجر راٹھور نے جواب دیا۔ اوکے، پھر میں وہیں رہوں گا تاکہ میں خود بھی ساتھ ساتھ نگرانی کرتا رہوں، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو ہیلی کاپٹر پر میجر سنگھ لے کر جائیں گے، میجر راٹھور نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب مزید احکامات بھی سن لیں۔ میری ٹیم کے خصوصی تربیت یافتہ 10 افراد لاسر ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ آپ نے انہیں بھی بیس نمبر 3 پر بھی پہنچوانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمام اہم مراکز پر آپ نے مخصوص فوجی کمانڈوز کا ایک دستہ اس انداز میں تعینات کرنا ہے کہ وہ حکم ملتے ہی اپنی رینج میں فوری طور پر حرکت میں آ سکیں، لیکن انہیں اس طرح چھپانا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو آتے ہوئے وہ نظر نہ آ سکیں، اور ان کو حرکت میں لے آنے کے احکامات میں خود ہی دوں گا، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، انتظام ہو جائے گا۔ میں اپنے ساتھی کیپٹنز کے ساتھ ساتھ باقی کیپٹنز کو بھی دستے دے کر تعینات کر دیتا ہوں۔ لیکن ہمیں ایسا انتظام کب تک کرنا ہوگا؟ میجر راٹھور نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ انہیں وہاں سے پیدل چلتے ہوئے تقریباً 5 دن گزر گئے ہیں، اور میں نے 1 ہفتے کا اندازہ لگایا ہے، اس لیے اگر وہ 3 روز تک نمودار ہوئے تب میں یہی سمجھ لوں گا کہ وہ واقعی کاچار پہاڑیوں میں ہی ختم ہو گئے ہیں، شاگل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اول تو وہ بچ کر نہیں آ سکتے، مجھے اس کا 100% یقین ہے، اور اگر وہ آ بھی گئے تو پھر ہم سے کسی صورت بھی بچ کر نہیں جا سکتے، میجر راٹھور نے کہا، اور شاگل کے ساتھ چلتا ہوا بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ چاروں کیپٹن مؤدبانہ انداز میں ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ کیپٹن سندھو، آپ صاحب کو بیس 3 پر چھوڑا ہے، واپس آ کر تمہیں پوائنٹ 11 پر ڈیوٹی دینی ہے۔
تمہارا دستہ وہاں موجود ہوگا، میں باقی کو ڈیوٹیاں لگاتا ہوں۔ میجر راٹھور نے پیچھے مڑ کر کیپٹن سندھو سے کہا اور کیپٹن سندھو نے سر ہلا دیا۔ اب وہ اس چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پھر شاگل نے صرف میجر راٹھور سے ہاتھ ملایا اور اچھل کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ کیپٹن سندھو پہلی پائلٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ چنانچہ شاگل کے بیٹھتے ہی ہیلی کاپٹر کا پنکھا حرکت میں آیا اور چند لمحوں بعد وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی 3 یاکوں پر بیٹھے ہوئے تیزی سے پہاڑی راستوں کا سفر کر رہے تھے۔ یہ جانور جسے یہ وحشی یاک کہتے تھے، تبتی جانور یاک سے بالکل مختلف تھا۔ یہ پہاڑی خچر کی نسل سے تھا، لیکن اس کی ٹانگیں ہاتھی کی طرح موٹی اور پنجے سخت اور پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا قد بکرے سے ذرا سا اونچا تھا، لیکن خچر سے کم تھا۔ اس کی کمر کی لمبائی کسی شہتیر کی طرح لمبی اور مضبوط تھی۔ چہرہ زرافے سے ملتا جلتا تھا۔ موٹے پاؤں ہونے کے باوجود اس کے جسم میں بے پناہ طاقت اور پھرتی تھی۔ یہ انتہائی تیز رفتاری سے چلتا تھا۔ اس کے پنجوں کی ساخت ایسی تھی کہ اونچی نیچی جگہ، سخت یا نرم جگہ، ہر جگہ یکساں طور پر مضبوطی سے جم جاتے تھے۔ ایک یاک پر اکیلا عمران سوار تھا، جبکہ دوسرے 2 یاکوں میں سے ایک پر جوزف اور جوانا اور دوسرے پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر سوار تھے۔ 20 وحشیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور ایک آدمی جو کہ گائیڈ کر رہا تھا ان یاکوں میں سے آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ سارا سامان عمران والے یاک پر بندھا ہوا تھا۔ یاکوں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وحشیوں کو ساتھ رہنے کے لیے مسلسل بھاگنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ چونکہ اس بھاگنے کے عادی تھے، اس لیے ان کے چہروں پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ یا پریشانی نہ تھی۔ آج انہیں یاکوں پر سفر کرتے ہوئے 1 رات اور 1 دن گزر گیا تھا۔ رات کو انہوں نے ایک پہاڑی غار میں صرف چند گھنٹوں کے لیے آرام کیا تھا۔ عمران دراصل لاثر پہاڑیوں کے علاقے میں روشن دن کو پہنچنا چاہتا تھا، تاکہ وہاں چھپ کر اچھی طرح ہر جگہ جائزہ لے سکے اور پھر رات کو وہاں سے نکل جائیں۔ اچانک گائیڈ وحشی نے ہاتھ اٹھا کر یاکوں کو مخصوص انداز میں رکنے کا اشارہ کیا تو یاک رک گئے۔ یہ بھی گھنا جنگل تھا۔ کیا ہوا؟ عمران نے ان کی زبان میں پوچھا۔ یہاں ہماری سرحد ختم ہو جاتی ہے دیوتا، گائیڈ نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچھل کر یاک سے اتر آیا۔ صفدر اور باقی ساتھی بھی عمران کو اترتے دیکھ کر نیچے اتر آئے، اور پھر وحشیوں نے عمران والے یاک سے ان کا سامان اتار کر ایک چٹان پر رکھا اور عمران کے سامنے جھک گئے۔ عمران نے انہیں واپس جانے کی اجازت دی تو وہ یاکوں پر بیٹھے بغیر انہیں ہنکاتے ہوئے واپس مڑے اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ جب انہیں گئے کافی دیر ہو گئی تو عمران اپنے بیگ کی طرف بڑھا۔ اس نے بیگ کھول کر اس میں سے مشین گن نکالی اور اس کے پارٹس کو جوڑ کر اسے مکمل کیا اور کاندھے سے لٹکا لی۔ باقی ساتھی بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ اب یہاں سے کچھ دور چلنے کے بعد ہم لاثر اور کاچار پہاڑیوں کے سنگم پر پہنچ جائیں گے، اور وہاں کافرستانی فوج کے اڈے اور ان کی چیکنگ کا نظام موجود ہوگا۔ ہمیں ان سب سے بچ کر آگے نکلنا ہے، اس لیے تم سب لوگ اپنے کپڑوں کے اوپر کافرستانی فوج کی وردیاں پہن لو۔ جوزف اور جوانا بھی یونیفارم پہنیں گے۔ میں میجر ہوں گا، تنویر کیپٹن، صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں حوالدار، اور جوزف اور جوانا سپاہی۔ ہماری رجمنٹ کا تعلق ڈویژن 3 سے ہے۔ میں نے معلوم کر لیا کہ اس علاقے میں یہی ڈویژن تعینات ہے، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب کافرستانی فوجیوں کی یونیفارم میں موجود تھے۔ میک اپ بھی کرنا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ ظاہر ہے، مقامی میک اپ کر لو، عمران نے کہا، اور اپنے بیگ میں سے میک اپ باکس نکال کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ چلنے لگے۔ اپنا میک اپ کر کے اس نے جوزف اور جوانا کا بھی باقاعدہ میک اپ کیا۔ ان کے چہرے، گردن کے ساتھ ساتھ ہاتھوں، کلائیوں، بازوؤں اور پیروں کا بھی میک اپ عمران نے کر دیا تاکہ وہ کسی طور پر بھی حبشی ظاہر نہ ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور پھر بڑے بیگوں کی بجائے 2 چھوٹے بیگ بنائے جنہیں جوزف اور جوانا نے اٹھانا تھا۔ نام کوئی بھی کافرستانی بتا دینا، البتہ جوزف اور جوانا یہی نام بتائیں گے، عمران نے کہا، اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ارے ٹھہرو، میں ایکسٹرو سے بات کر لوں، شاید کوئی اہم اطلاع مل جائے۔ یقیناً بعد میں موقع ہی نہ مل سکے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اپنی یونیفارم کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اور یہ ڈبیا ایسی تھی جیسے سرحدی علاقے کے لوگ نسوار کے لیے رکھتے ہیں۔ عمران نے ڈبیا کھولی تو اس میں واقعی تھوڑی سی نسوار موجود تھی۔ عمران نے ڈبی کو ہلا کر نسوار کو ایک طرف کیا اور پھر انگوٹھے سے ڈبیا کی سطح کو مخصوص انداز میں دبایا تو ڈبیا میں ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ یہ ڈبیا عمران کی اپنی ایجاد تھی، کیونکہ ان علاقوں میں نسوار لینے کا رواج عام تھا، اس لیے اسے دیکھ کر کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ نسوار کی ڈبیا نہیں، بلکہ انتہائی طاقتور رینج کا ٹرانسمیٹر ہے جو براہ راست خلائی سیارے کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہے۔ اس طرح کال جلدی اور واضح بھی ہو جاتی ہے۔
اور اسے کسی اور ٹرانسمیٹر پر کیچ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، اوور۔ عمران نے اپنا نام احتیاطاً نہ لیا۔ X2، چند لمحوں بعد X2 کی مخصوص آواز ڈبیا میں سے سنائی دی اور صفدر اور اس کے ساتھیوں کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات ایسے تھے جیسے وطن سے دور انہیں اپنے کسی خاص عزیز کی آواز سنائی دے گئی ہو۔ سر، ہم نے کاچار پہاڑیاں عبور کر لی ہیں اور اب ہم اصل علاقے میں داخل ہونے والے ہیں، اوور۔ عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، کوئی پرابلم تو پیدا نہیں ہوا، اوور، X2 نے نرم لہجے میں کہا۔ پیدا ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس کا بچپن تھا کہ بیچارہ جادو سے مار دیا گیا، اوور، عمران نے کہا، اور صفدر اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ سنجیدگی سے بات کرو عمران، تمہارے لیے انتہائی اہم اطلاع ہے۔ شاگل کو تمہارے اس مشن کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ تمہارے استقبال کے لیے لاسر پہاڑیوں پر اپنی خصوصی ٹیم کے ساتھ پہنچ چکا ہے اور شاید اب وہ ہاتھ لگائے بیٹھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی ہے کہ کافرستانی وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف اور فوج کے کمانڈر ان چیف کو بھی اس کا ماتحت بنا دیا ہے، اوور، X2 نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ اطلاع کس نے دی ہے، اوور، عمران کے لہجے میں انتہائی پریشانی اود کر آئی تھی۔ نوٹران نے، ویسے جولیا اور اس کے ساتھی بھی وہاں موجود ہیں، اوور، X2 نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا مشن فضول گیا؟ بہرحال اب تو ہم نے آگے بڑھنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، اوور، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اب جولیا والے پروگرام کی ضرورت تو نہیں رہی، اسے واپس بلوا لیا جائے، اوور، X2 نے کہا۔ نہیں، واپس نہ بلوائیں، بلکہ انہیں نوٹران اور فیصل جان کے ساتھ لاسر پہاڑیوں پر بھیج دیں۔ لاسر شہر میں جو پوائنٹ ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے وہاں پہنچ کر ہمارے انتظار کریں گے، اوور، عمران نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ سے معاملہ خرابی تو ہو سکتا ہے، اوور، X2 کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کوئی بات نہیں جناب، بھیڑ بھاڑ کا فائدہ بھی ہے کہ بچوں کو آسانی سے گم کیا جا سکتا ہے، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا آئیڈیا سمجھ گیا، اوکے، اوور اینڈ آل، X2 نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈبیا کے اس حصے کو دوبارہ انگوٹھے سے دبایا اور پھر ڈبیا بند کر کے جیب میں ڈال لی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔